حضرت محترم، ہم نماز کی شرائط سماعت کر رہے تھے۔ آپ نے یہ سنا تھا کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ طہارت میں 3 چیزیں، ایک بدن، جسم اور جگہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سماعت کیا تھا کہ ستر عورت کا ہونا یہ بھی شرط ہے۔ آج تیسری شرط نماز کی آپ سماعت کریں گے، وہ ہے نحو القبلۃ، قبلہ رخ ہونا۔ اس کے اندر 2-3 مسائل ہیں، وہ سماعت کر لیجئے۔ قبلہ کی طرف منہ کرنا یہ شرط رکھا گیا ہے نماز کے لیے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک وہ بندہ جو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، یعنی بیت اللہ کے اندر، جس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اگر اس کی نظر خانہ کعبہ تک جا سکتی ہے تو اس کے لیے خانہ کعبہ کو دیکھنا لازم ہے۔ ایسا بندہ جو خانہ کعبہ سے دور ہے، جس کی نظر نہیں جا سکتی، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ چہرہ اپنا کعبہ کی طرف کر لے۔ ایک مسئلہ اور ہے اس کے ساتھ کا، وہ یہ ہے، اگر کسی بندے کو پتہ ہی نہ چلے، کسی ایسی جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ غور و فکر کرے، سوچے، آثار و قرائن دیکھے۔ یعنی دن کا وقت ہے تو سورج سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج مغرب کی طرف گیا ہوا ہے اس وقت، یا اس وقت مشرق کی طرف ہے، یا اس وقت جنوب کی طرف ہے، تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ قبلہ میرے اندازے سے اس سائڈ ہوگا۔ اور اگر رات کا وقت ہے تو سورج سے بندہ اندازہ کر سکتا ہے۔ اور خیر آج کل ہم تو اتنا تاروں کو جانتے نہیں ہیں، ہمارے بزرگ جو تھے وہ تو وقت بھی تاروں کے حساب سے معلوم کرتے تھے رات کو، کہ فلاں تارہ اگر فلاں جگہ پہ آ گیا تو اب یہ وقت ہوگا۔ اس انداز سے بندہ آثار اور قرائن کی وجہ سے کیا کرے گا، قبلہ کا تعین کرے گا۔ ایک بندے نے نماز شروع کر لی، اسے جس طرف لگا کہ قبلہ ادھر ہے، اب نماز کے اندر خیال آ گیا نہیں میں غلط سمت نماز پڑھ رہا ہوں، قبلہ میرے پیچھے ہے، پتہ نہیں تھا نا، نماز شروع کر دی اس نے ایک چن منہ کر کے، نماز کے اندر خیال آ جائے کہ قبلہ ادھر نہیں ہے ادھر ہے، اور اس کا یقین بار بار ادھر کوئی جا رہا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ نماز کے اندر ہی گھوم جائے، جہاں نماز پڑھ رہے وہیں کیا کر لے، گھوم جائے، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی جانب گھوم جائے۔ پھر ایک رکعت پڑھنے کے بعد پھر اسے خیال آتا ہے کہ نہیں قبلہ ادھر بھی نہیں ہے، قبلہ ادھر ہے، تو چاروں رکعتیں چاروں طرف گھوم کر پڑے، جس جانب اس کا یقین کامل ہو اسی جانب اس کا قبلہ ہے۔ تو یہ شرط ہے۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ شرط کے طور پر تو صرف 2 ہی چیزیں ہیں کہ منہ اور سینہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، علماء کرام نے یہاں پر لکھا ہے کہ انسان کے ہر عضو کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے ہاتھ یوں بندھے ہوتے ہیں، کسی کے یوں ہاتھ لگاتے ہیں، تو ایسے نہیں، سیدھا رخ ہونا چاہیے قبلہ کی جانب۔ اسی طرح جب ہم تشہد پہ بیٹھتے ہیں تو بعض لوگ ایسے یوں کر لیتے ہیں ہاتھوں کو نا نیچے، تو یہ قبلہ کی جانب ان کا رخ نہیں ہے انگلیوں کا، تو رخ یوں ہونا چاہیے، یہ سیدھا قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ ہر عضو کا رخ کس کی جانب ہونا چاہیے؟ قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے، وہ میں یہیں پہ بتا دیتا ہوں اگرچہ ہے آخر پہ آنے والا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے 3 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی تھیں، ایک رکعت اس کی مس ہو گئی تھی، اسے یاد نہیں تھا کہ میں نے 4 پڑھنی ہے یا نہیں، جیسے امام نے سلام پھیرا اس نے بھی ساتھ پھیر دیا۔ اب حالانکہ اس کی رکعت کیا ہے، رہتی ہے، تو صرف سلام پھیرنا نماز کو نہیں توڑے گا، شرط یہ ہے کہ اس کا یہ جو جانب قبلہ ہے یہ نہ بدلا ہو، تو وہیں سے کھڑے ہو کے وہ اپنی رکعت کو کیا کر سکتا ہے، پورا۔ اگر ایسا بندہ سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رخ سے ہٹ گیا ہے تو اب اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔